الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ دوستو عزیزو، جمعۃ المبارک کی فضیلت کیا ہے، اس کے متعلق میں قرآن پاک کی کچھ آیاتیں اور کچھ احادیث بیان کروں گا۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت کیا ہے، جمعۃ المبارک کی اہمیت کیا ہے، ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے لیکن یاد دہانی کرواتے ہیں۔ وعظ، نصیحت، تقریر، تبلیغ ہر جگہ ہوتی رہتی ہے، اس لیے کہ تاکہ انسان کو دوبارہ یاد دلایا جائے۔ لیکن جمعۃ المبارک کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، وہ بھی کلام اللہ شریف میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب تمہیں بلایا جائے نماز کی طرف، نماز بھی جمعۃ المبارک والی نماز کی طرف، فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، آپ اتنی شدت کے انتظار میں رہیں، اتنی کوشش کریں جس طرح اللہ پاک نے فرمایا فَسَعُوا، جلدی کرو، ٹکر کرو جانے میں۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے صرف جمعے کی نماز کے خاطر فرمایا جلدی کرو جانے کی، الی ذکر اللہ، میرے ذکر کی طرف، میری نماز کی طرف۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب اذان آ جائے تو اذان کے بعد کاروبار کرنا منع ہے، بیع اور خرید فروخت کرنا منع ہے۔ اس میں علماء کرام کا ذرا اختلاف ہے، اذان پہلی یا دوسری، اس میں تو اختلاف ہے، لیکن اس بات پہ سب ایگری ہیں، اتفاق ہے، جب دوسری اذان آ جاتی ہے، پہلے تو کاروبار بھی جائز اور حلال، خرید و فروخت کرنا حلال، جب دوسری اذان آ جائے اتفاقاً علماء کرام
سب کی طرف سے یہ اتفاق ہے دوسری اذان کے بعد اگر کوئی کاروبار کرے گا، بیع کرے گا، تجارت کرے گا، اس کو جو نفع ملے گا دوسری اذان کے بعد وہ نفع نہیں ہوگا بلکہ وہ حرام ہوگا، وہ حرام خود کھائے یا گھر والوں کو کھلائے۔ یہ وہی کاروبار، خرید فروخت، لین دین جائز ہے، لیکن جمعۃ المبارک کی جب دوسری اذان آ جائے تو حرام بن جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، تمام دنوں کا سردار۔ سال میں 360 دن ہوتے ہیں، ان 360 دنوں میں سے سردار دن کون ہے؟ سردار جو دن ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے۔ افضل الایام یوم الجمعہ، بہترین جو دن ہے عام دنوں میں ہفتے کے جو 7 دن ہیں ان میں سے جو بہترین دن ہے، افضل دن ہے، وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ لہذا اس دن کی اہمیت رکھیں، اس دن کی آپ فضیلت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اس دن کی اہمیت ہے تو جو اسی دن میں جو عبادات ہیں، جو ذکر و اذکار ہیں، وہ بھی آپ پورا کیا کریں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس، خیر یوم طلعت علیہ الشمس فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منها ولا تقوم الساعة الا یوم الجمعہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعۃ المبارک کا جب دن آتا ہے، سوائے جن اور انسان کے باقی جتنے بھی حیوانات ہیں، سانس اٹھانے والے جتنے بھی پرندے ہیں یا حیوانات ہیں، وہ سب کے سب اللہ پاک کی بارگاہ میں ڈرتے ہیں، یا خدا آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، کہیں قیامت تو نہ آ جائے گی۔ لیکن ڈرتا نہیں تو انسان اور جن نہیں ڈرتا۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیہ خلق آدم، جمعۃ المبارک والے دن سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ جب جنت میں داخل کیا گیا تو وہ بھی جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور جب جنت سے نکالا گیا تو وہ بھی جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، قیامت بھی قائم ہوگی تو وہ بھی جمعۃ المبارک کا دن ہوگا۔ تو جمعۃ المبارک کی بہت بڑی فضیلت ہے، عام دن نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعۃ المبارک والے دن، کس کو فرمایا؟ آپ کو، ہم سب مسلمانوں کو رحمت العالمین۔ ایک تو فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ درود پاک کی یہ فضیلت ہے، دوسرا سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اے میرے امتیوں، جمعۃ المبارک والے دن میرے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ جمعۃ المبارک والے دن تم لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھو گے تو تمہیں 70 نیکی ملے گی، عام دنوں میں درود پاک پڑھو گے تو 10 نیکیاں، لیکن جمعۃ المبارک والے دن درود پاک پڑھو گے تو تم لوگ کو 70 نیکی ملے گی۔ اور صرف نیکی نہیں ملے گی، تم درود یہاں پڑھتے ہو، جیسے تم نے درود پاک پڑھا تو ملائکوں نے فوراً تمہارا درود پاک کا ہدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں پیش بھی کر دیا، نام کے ساتھ پیش کر دیا۔ ظاہر بات ہے کہ جب تمہاری کافی مرتبہ درود پڑھے، کافی مرتبہ تمہارے سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ درود پاک جتنی بار آپ نے پڑھا، رحمت العالمین سن کر کے اگر دل میں خوش ہوتے ہیں تو تمہاری پھر بھی کامیابی ہے۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم بھی درود پاک پڑھا کریں۔ جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے رحمت للعالمین کو بھی پیدا فرمایا، وہ بھی اپنے محبوب کے اوپر اتنا دیوانہ ہے۔ محبوب رحمت للعالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا لاڈلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اپنی محبت میں آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر کے خود درود پاک پڑھتا ہے۔ اللہ پاک میرے بھائیوں، جب خود بھی درود پاک پڑھتا ہے تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم تو تابعدار جان نثار اور غلام ہیں، مدینے کے میر کا ہم تو غلام ہیں۔ ہم تو دل کھول کر کے درود پاک پڑھیں، آپ بھی پڑھا کریں۔ دوسرا درود پاک ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارک ہے کہ آپ جمعۃ المبارک والے دن عصر کی نماز پڑھ کر کے اسی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ وہ یہ درود پاک ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 80 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں جمعۃ المبارک والے دن عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر کے 80 مرتبہ پڑھیں تو آپ کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے۔ یہ جمعۃ المبارک کی کیا ہے؟ یہ بھی فضیلت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جو شخص جمعۃ المبارک کے دن جمعہ نہیں پڑھتا، جمعے کی نماز ادا نہیں کرتا، کائنات کا وہ بدبخت انسان ہے، بدبخت انسان ہے۔ بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر کے جمعۃ المبارک کی نماز ادا نہیں کرتا مسلمان، عام نماز نہیں پڑھتا تو اس کی وعید سنائی گئی، اس کی سزا مقرر کی گئی، لیکن جمعۃ المبارک کی نماز نہیں پڑھتا تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دل کے اوپر مہر لگاتا ہے، وہ نیکوکار لوگوں میں شمار نہیں ہوتا، وہ غافلوں کی جو لسٹ ہے ان میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ بہت بڑی بری بات ہے جمعۃ المبارک کی نماز ادا نہ کرنا۔ آپ کے سامنے بھی کافی سارے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جمعۃ المبارک کی نماز ادا نہیں کرتے۔ ہمیں اپنا بھی فکر کرنا چاہیے لیکن ان بھائیوں کا بھی فکر کرنا چاہیے، ان کو بھی آپ بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعید سنائی گئی وہ بھی ان کو بتائیں۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام ما من مسلم يموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاه اللہ۔ اگر اس جمعۃ المبارک کی فضیلت سنیں تو آپ فضیلت کتنی ہے، جمعۃ المبارک کی رات میں یا جمعۃ المبارک والے دن میں کوئی بھی کلمے گو مسلمان اگرچہ گناہ گار ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، جمعۃ المبارک کی رات میں فوت ہو جائے یا جمعۃ المبارک کے دن میں فوت ہو جائے، ما من مسلم یموت الا وقاه اللہ فتنۃ عذاب القبر۔ قبر کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس کو اپنے پناہ میں رکھتا ہے۔ صرف رات اور دن کی فضیلت کی وجہ سے قیامت تک کہ قبر میں اس کو عذاب بھی نہیں ہوگا، اتنی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔
جمعۃ المبارک کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل ثم اتى الجمعۃ، جس شخص نے صبح سویرے جمعۃ المبارک والے دن غسل کیا، ثم اتى الجمعۃ، پس نماز جمعۃ المبارک کی نماز کی طرف چلایا، ثم صلی ما قدر له، پس نماز ادا کی جو نماز مقرر کی گئی ہے جمعۃ المبارک کی، ثم انصت، اور جب اندر مسجد میں آیا خاموشی سے بیٹھ گیا، حتی یفرغ من خطبتی، حتیٰ کہ جب وہ خطبہ جو امام دیتا ہے اسے جب فارغ ہوا اور دوران خطبے کے وہ چپ رہا۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے جو آپ تک مجھے پہنچانا ہے۔ دوران خطبے کے بات کرنا منع ہے، خطبے کے دوران بات کرنا منع ہے۔ آگے جگہ ہے، صفوں میں جگہ ہے تو کسی طریقے سے آ جائے، ایسے پاؤں کندھوں کے اوپر پھلانگنا یہ بھی برا عمل ہے۔ دو بات کر رہے ہیں، خطبہ چل رہا ہے، دو آپس میں بات کر رہے ہیں، ان کو اپنا خوف ہونا چاہیے، ان کو خود سمجھنا چاہیے، تیسرا اس کو نہ بولے چپ کریں، اتنی بھی اجازت نہیں ہے۔ تیسرا اس کو یوں نہ کہے کہ چپ ہو جائیں، ان کا اپنا کام ہے کہ وہ غور سے خطبہ سنیں۔ کتنی فضیلت ہے، گویا کہ آپ نماز میں بیٹھے ہیں، پورے توجہ اور دھیان سے خطبہ سنا کریں۔ خطبہ کیا ہوتا ہے؟ خطبہ ایک وائز ہوتا ہے، ایک تقریر ہوتی ہے۔ خطبہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے جو امام پہنچاتا ہے، لیکن حکم ہے، حکم کو لبیک کہنا ہے، حکم یہ ہے کہ عربی میں سنائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، اللہ رب العزت کا قول آپ کے سامنے بیان کیا جائے، آپ ادھر ادھر دھیان کریں، یہ بھی غلط عمل ہے۔ آپ کو ثواب پس کہاں ملے گا؟ جس طرح دوپہر کی 4 رکعتیں 2 رکعت جمعۃ المبارک میں آ جاتی ہیں، 2 کا ثواب خطبے میں ملتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ خطبہ چل رہا ہے، ہم نماز میں ہیں، اتنا آپ کو دماغ میں اتنی بات آپ کو بٹھانی چاہیے کہ میں نماز میں ہوں، مجھے ادھر ادھر فضول نہیں دیکھنا ہے، مجھے کس سے بات نہیں کرنی، پورا توجہ امام کی طرف ہونا چاہیے۔ حتی یفرغ من خطبتہ ثم صلی، اس کے بعد ثم صلی رکعتین، اس کے بعد 2 رکعت جمعۃ المبارک کی ادا کی، غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ۔ جب بندہ اس طریقے سے آ جاتا ہے، جمعۃ المبارک کو آدابوں کو سمجھ کر کے جمعہ ادا کرتا ہے، غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ، اس جمعے سے لے کر کے پچھلے جمعے تک آپ سے اگر کوئی گناہ بھی واقع ہوئے تھے، آپ سے گناہ ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے پچھلے گناہ آپ کے معاف فرماتا ہے اللہ پاک۔ لیکن شرط یہ ہے کہ خطبہ بھی غور سے سنیں، مسجد میں بیٹھے بھی با ادب ہو کر کے بیٹھ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 6 لاکھ مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ جمعۃ المبارک کی رحمت کی وجہ سے، اس کی فضیلت اور برکت کی وجہ سے 6 لاکھ وہ مسلمان جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جمعۃ المبارک کی برکت کی وجہ سے ان کو جہنم سے نجات فرماتا ہے، جنت کی ٹکٹ دیتا ہے۔ لہذا ہمیں نماز جو پڑھنی چاہیے اس جذبے کے ساتھ نماز پڑھیں
عام نماز بھی جذبے کے ساتھ پڑھیں، جمعۃ المبارک کی نماز بھی اس جذبے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ مسجد میں جائیں، مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بانٹ دی جاتی ہے، رحمت تقسیم ہوتی ہے۔ اس جذبے کے ساتھ ہم چلے جائیں جمعۃ المبارک کی نماز کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 6 لاکھ مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، شاید میرا بھی نام اس میں آ جائے، مجھے بھی جہنم سے نجات مل جائے۔ میں اس نیت سے جاؤں تاکہ مجھے بھی جنت کی ٹکٹ مل جائے، میں اس نیت سے جاؤں تاکہ میرا اللہ، میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب آپ نماز کی طرف چلے جائیں، نماز دھیان سے اچھے طریقے سے نماز ادا کریں، اور جب آپ قیام میں کھڑے ہو جائیں یوں محسوس کریں کہ میں قیام میں کھڑا ہوں، میری نظر جو ہے، میری آنکھوں کی نظر سجدے کی جگہ کی طرف جا رہی ہے، اور میرے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات میرے سامنے کھڑی ہے۔ اور آپ جب تشہد میں بیٹھیں تو آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ آپ کی نظر اپنی گود میں ہونی چاہیے، اور جب امام خطبہ پڑھے تو آپ کی نظر امام کی چہرے کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ نماز ہی تو سب کچھ ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جب حکم فرمائے گا، اے فرشتوں، جو لوگ نماز ادا کرتے تھے پابندی کے ساتھ، جمعۃ المبارک بھی ادا کرتے تھے، نمازیں بھی ادا کرتے تھے، ان بندوں کو لے جاؤ جنت کی طرف۔ جب یہ جماعت بہت بڑی لمبی جماعت ہوگی نمازی لوگوں کی، جیسی جنت میں پہنچے گی تو فرشتے ان کے لیے طعام کا بندوبست پہلے سے ان کا تیار ہوگا، طعام، مہمانی۔ نمازی وہ جنتی لوگ عرض کریں گے، الہ العالمین ہمارے اوپر احسان فرمائے، کھانا بعد میں، آپ کی مہمانی بعد میں، پہلے ہمیں اپنا دیدار تو کرا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا، اے فرشتوں ان کو لے جاؤ جنت میں جو بازار حسن ہے وہاں لے جاؤ۔ ان جنتی لوگوں کو، نمازی لوگوں کو بازار حسن میں لیا، ادھر ان کو لے جایا، وہ چلے جائیں گے بازار حسن، جنت کے خوبصورت بازار ہے جہاں حسن ملتا ہے۔ دنیا میں کسی کی آنکھیں موٹی ہیں تو پتلی نہیں ہو سکتی، کسی کی پتلی ہیں تو کوئی بندہ موٹی نہیں کر سکتا، لیکن جنت میں جو بازار حسن ہوگی، جب اللہ پاک فرمائے گا کہ بندو تم تیاری کرو، جب جائیں گے بازار حسن میں تو اپنا مرضی کا حسن لے لیں گے، میرا ایسا رنگ ہونا چاہیے، میرا ایسا حسن جمال ہونا چاہیے، جو منہ سے بندہ جنتی بولے گا، نمازی بولے گا، وہ حسن ملے گا۔ میری آنکھیں تو پتلی ہیں، میری آنکھیں موٹی ہونی چاہیے، میرا جو ناک ہے وہ ذرا لمبا ہونا چاہیے، تو میرا جو چہرہ ہے وہ لمبا ہے، گول ہونا چاہیے۔ تو آپ کی مرضی کے مطابق آپ کا جسم ہوگا، آپ کی مرضی کے مطابق آپ کا حسن و جمال ہوگا، آپ کی مرضی کے مطابق آپ کا لباس ہوگا۔ جب جنتی لوگ تیار ہو جائیں گے، حکم ہوگا کہ جو نہر ہے، جنت کی جو نہر ہے، پانی کی نہر، ادھر نور کی کرسیاں لگی ہوں گی، سارے جو جنتی ہیں ان کو وہاں بٹھایا جائے گا۔ پہلی صفوں میں انبیاء کرام ہوں گے، اس کے بعد شہید ہوں گے، صدیق ہوں گے، پھر شہید ہوں گے، پھر عام نیک انسان اور نمازی ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار کروائے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی دیدار کروائے گا، ہر جنتی کا جو حسن ہے کئی گنا زیادہ خوبصورت اس کا چہرہ اور بھی زیادہ چمکنے لگے گا۔ تو یہ سب کچھ کس کے نصیب میں ہوگا؟ نمازی لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو جمعۃ المبارک کی پابندی کرتے ہیں۔ اگر تم بھی چاہتے ہو تو یہ کام اچھے طریقے سے سر انجام دے، کوئی مشکل نہیں ہے، چند منٹوں کا کام ہوتا ہے، لیکن نہ کرو گے
آپ کی پیدائش بیکار، آپ کی خلقت بیکار، آپ کی روزی بیکار، آپ کی زندگی بیکار، آپ کی مال اور مالات بھی بیکار۔ نماز تمہاری زندگی میں ہے، ہر چیز اچھی ہے، ہر چیز سون ہے، سونے کی طرح ہے۔ نماز نہیں ہے تو ہر چیز بیکار ہے، ایک مٹی کی طرح تمہاری زندگی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا محمد رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد اجمعین۔ لا الہ الا اللہ۔